علی بھائی یہ کہتے ہیں ایک جہاد کا جو طریقہ نیا سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ بھی پچھلے خیر ایسے بحث ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن پچھلے 2 ہفتے میں بحث تھوڑی گرم ہوگی، وہ ہے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا. اس پہ صرف 1 منٹ دیجیے گا. کیا کہتے ہیں تھوڑا تفصیل سمجھانے کے لیے. بائیکاٹ 2 شکلوں میں، ایک جاہل اوپینین ہوتا ہے کہ جو چیز باہروں آئی ہے انہوں بائیکاٹ کر دو، اور ایک تھوڑا ٹارگیٹڈ بائیکاٹنگ ہے کہ اگر کوئی کسی جینوسائڈ میں ملوث ہے کمپنی ڈائریکٹلی، جس طرح مثال کے طور پہ چائنا کے اندر جو ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی پاکستان کو بھی اسلحہ بیچتے جو ویگلز کو مارتی ہے، تو آپ اسے نہ پرچیز کریں، اس کی معیشت میں ڈائریکٹلی شامل نہ ہوں. اس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ میک ڈونلڈز جو ہے، جو گلوبل کنگلومریٹ ہے، وہ فری میلز پرووائڈ کر رہا ہے IDF کو جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہے، تو لہٰذا میک ڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے اوپر جو پہلی والی بحث ہے اس پہ تو میرا خیال ہے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جہلانہ امکانہ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ تو پھر اینک سے لے کے ایون کہ کچھ بلینڈ آف کاٹن جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اسپیسیفکلی اگر کوئی کارپوریشن یا کمپنی ملوث ہے کسی جینوسائڈ میں کہیں پہ بھی، چاہے وہ آپ کی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بائیکاٹ کرنا کیا جہاد کی شکل ہے؟ دیکھیں، ایک نازک آپ نے ٹاپک چھیڑ لیا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ شرافت کی وجہ سے الگ کر رہے ہیں، الگ نہیں ہے، جنرل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو میں نے تو اپنے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی لسٹ نہیں چاہیے جو امریکہ یا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. امریکہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ 2 نمبری چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ $40 بلین ہر سال دیتا ہے اسرائیل کو. زیادہ ہو گیا. اب اس دفعہ انہوں نے اس جنگ کے لیے $100 ارب جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مختص کیا ہے. وہ آئرن ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفنس کے لیے وہ ریگولرلی $40 ارب ہر سال دیتے ہیں. اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو کتنے علماء نے، کتنے وائزین نے، کتنے وی لاگرز نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں. تو بس کہانیاں کروا رہے ہیں نا. تو دنیا کی ہر چیز کا آپ بائیکاٹ کریں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم چائنا سے لیں گے، چائنا کو تو اٹھائی امریکہ نے، جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا ہے، جاپان کو امریکہ نے اٹھایا ہے. یعنی پیچھے جو غوث وقت ہے نا، جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے، یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں، وہ امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جس چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا، امریکہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے، مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کی انوالومنٹ نہ ہو. مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہ ہمیں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی. نہ 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 نہ، آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. آپ سوچ ہوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے قیامت تک ٹائم چاہیے. یہ ایک بات نہیں پروڈیوس کر سکتے، ایک چیز نہیں وہاں لکھ سکتے، آلٹرنیٹیو نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ اگر مسواک بھی دیں گے نا، اس کا جو پریزرویٹو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی نہ کوئی انوینشن کی ہوگی، کوئی ڈسکوری کی ہوگی. جب نوبیل پرائز 1/4 ملے ہوئے یہودیوں کو، ٹھیک ہے، دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ F-16 ان سے لے کے، اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے، اس لیے لگاتے بھی کوئی نہیں. ان کے پاس 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو F-35 ہے انہاں کول. ٹھیک ہے جی، تو اڈی گنتی مک جانی ہے. تو یہ میں اس لیے یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو. ریالٹی میں جس طرح دین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں نا، پہلے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کرو اتنے وڈے بزرگ انہاں دیاں اتنی کیتا، او میں کہا فراڈیے جے، اے بہت بڑے دھوکے باز جے، انہوں نے تواڈے نبی دے نام تے تانوں دھوکا دیتا ہے. آج دیکھ لیں میمز بن رہی ہیں نا، میں نے منوا لیا نا وہاں سے. ہاں منوا لیا نا. تو جس طرح میں ابھی یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں. اور دوسری بات مجھے بتائیں، یہ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا میکڈونلڈ کی، جی میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائیکاٹ کرتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں، یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں، اور یہ جتنے میکڈونلڈ کے بے روزگار ہیں، کوکو کولا کے، پیپسی کے، ان کو وہاں جاب دیں. جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو، اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے. نہیں، یہ تو بہت کیا کر رہے ہیں یار، نون سینس بات ہے. یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ جائیں گے. یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی، اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے. کس چیز کی آپ بات کریں گے؟ ان کے فون بنائے ہوئے، اس میں آپ وی لاگ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہے ہیں
کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینیں, آپ ہماری مطلب کی چیز نہ چھینیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوں. اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی فاسٹ فوڈ کا بہت دل دادا ہوں, میں تو بالکل کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں ہوں. میرا زیادہ سے زیادہ کوئی ڈرنک میں شوق سے پیتا ہوں تو وہ کہوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی, بس. مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچپن سے, تو مجھے نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے, میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں. لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں, مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں, اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت نہ دے, اور انجینئر صاحب کی ساری لعنتیں اور بددعاؤں کے ہم مستحق ہوں, اور آگے لکھیں آمین. میں تیار ہوں.